جنرل کرنلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں بالکل نہیں ڈروں گی, میں سیدھی سیدھی بات کروں گی. ہم لوگ بالکل بھی فوج کے خلاف نہیں, ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں, ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جلسے. اس سب کے پیچھے جو ہے نا ایک, میں بھی نام نہیں لینا چاہتا, شاید میرا چینل بند ہو جائے, تو ان سب کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ عمران خان کو دوسری زندگی دی ہے, اور کوئی بھی اس کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. جس پہ اللہ کا ہاتھ اور جس پہ اللہ کا فضل و کرم ہو, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب اس کو گولی لگی اس کا تب بھی ہاتھ کھڑا تھا, تو ان لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ اس طرح کر کے ہمیں ڈرا لیں گے, عمران خان کو ڈرا لیں گے, جو اپنے بچے اس ملک پہ قربان کر دیے, جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, جو شرٹ سائن کرتا تھا اس کی کروڑوں میں بکتی ہے, اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے, اس کو صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہے, اور اس کو پورا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی بزدلانہ حرکت کی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ بالکل بھی فوج کے خلاف نہیں, ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں, ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جلسے کرتے ہیں. ہم بہت پرامن لوگ ہیں, اور ہم لوگ بہت تمیز طریقے سے کرتے ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ نواز شریف کی کانفرنسز چیک کیجئے, مریم نواز کی کانفرنسز چیک کیجئے, جنہوں نے اتنا مریم نواز نے جلسے میں لگایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور ہم لوگ بالکل بھی فوج کو ٹارگٹ نہیں کرتے, ہم جنرل کرنلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں بالکل نہیں ڈروں گی, میں سیدھی سیدھی بات کروں گی. 75 سال سے یہ لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. یہ لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں, پیچھے سے یہ لوگ بند کھڑکیوں میں فیصلے کرتے ہیں, آگے انہوں نے نا اپنے یہ چھوٹے یہ چھوڑ دیے ہوئے ہیں ہمارے سروں پہ جو مسلط ہوتے ہیں. جنرل حمید گل نے بہت پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا, اسٹیبلشمنٹ ہی حکومت کرتی ہے ملک پہ. لیکن اب یہ وہ قوم نہیں ہے, یہ 70 80 90 60 70 کی قوم نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پہ دیکھیں گے, جو ٹی وی پہ ہوگا ہم مان لیں گے. نہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور عوام اب جاگ چکی ہے, اور پہلے سے زیادہ ہم جذبے اور قوت کے ساتھ آئیں گے. جس پہ اللہ کا کرم ہے, جس پہ اللہ کا فضل ہے, ہم لوگ اب ڈرنے والے نہیں ہیں, اب ہم جاگ اٹھے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دھرنے, یہ فسادات, یہ جو روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں, یہ نقصان نہیں دے رہے ملک کو؟ نقصان یہ جو ہمارے سروں پہ ہے, اس سے بڑا کیا نقصان ہے, اس سے بڑا کیا نقصان ہے. آئے ہمارے سینوں میں گولیاں مارے, اس 22 کروڑ عوام کے سینوں میں گولیاں مارے, یہ ملک لکھ کے سائن کر کے امریکہ کو دے دے, ہمیں ایک ہی دفعہ ہماری جان چھوڑ دے, ہم بھی شہید ہو جائیں گے, ہماری بھی آخرت سمجھ جائے گی. ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ان کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. آپ جنرل مشرف کا حال دیکھ لیں, اس نے مارشل لا لگایا تھا, اس نے اتنے ظلم کیے تھے, اس نے لال مسجد پہ اس نے NR2 دیا تھا, لال مسجد پہ حملہ ہوا, کیا سب کچھ ہوا. آج وہ کہاں پہ, آج اس کا کوئی نام و نشان ہے. ان لوگوں کو کیا لگتا ہے ساری زندگی ایسے رہیں گے؟ مریم نواز کے قبر میں شنیل اور گچی کا بیگ لے کے جائے گی, کیا لے کے جائے گی مریم نواز, اسی قبر میں جائے گی. ان لوگوں کو تو میں کہتی ہوں, ان لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے, مطلب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. جب ہر ٹائم ان کے فلیٹس کے باہر عوام کھڑی ہو, ان کو گالیاں دی رہی ہوتی ہیں, نعرے لگا رہی ہوتی ہیں, مطلب ان کی اپنی فیملی میں شرمندگی نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ گونگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. ان پہ دولت کا نشہ ایسا خمار چڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں مہر لگا دی ہے ان کو, مطلب پاور طاقت کا اتنا نشہ ہے. ان عوام کی طاقت سے بڑی کوئی سے آپ لوگ پلتے ہیں. ایک بسکٹ کے پیکٹ پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ کو بخش دیں گے؟ اب نہیں ہم بخشیں گے. اب ہم آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی کارکنان ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے نا فوج کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نہیں سر, آپ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے مریم نواز کے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, آپ اس کی کانفرنسز دیکھ لیجیے, آپ نواز شریف کی ویڈیوز دیکھ لیجیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل عوام کی فرسٹریشن ہے, عوام بولتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن عوام کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. میں نے کلیئر بھی کر دیا, اپنے پہلے بھی میں نے بول دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے.